کبھی سوچا ہے جب ایک طاقت بادشاہ اپنے غرور میں یہ سمجھ لے کہ سمندر بھی اس کے حکم کا غلام ہے تو پھر اللہ اسے کیسے سبق سکھاتا ہے۔ محل کے اندر خاموشی سے منصوبہ بن چکا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، مگر اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے، جب یہ خبر فرعون تک پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ جو خود کو خدا کہتا تھا آج پہلی بار بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، موسیٰ کہیں نہیں بچ سکتا، زمین بھی میری ہے، راستے بھی میرے ہیں، اور سمندر بھی میرے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ فوج تیار ہوئی، گھوڑے دوڑے، ہتھیار چمکے۔ فرعون اپنی طاقت کے نشے میں لشکر لے کر نکل پڑا۔ اسے یقین تھا کہ آج موسیٰ اور ان کی قوم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر کے کنارے کھڑے تھے۔ آگے پانی تھا، پیچھے فرعون کی فوج۔ لوگ ڈر گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، کیا آپ ہمیں یہاں مرنے کے لیے لائے ہیں؟ مگر حضرت موسیٰ کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے سکون سے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری۔ اچانک سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، پانی دیواروں کے طرح کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے گزرنے لگے۔ اب ان کے دلوں میں خوف نہیں، یقین تھا۔ ادھر فرعون نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا، مگر غرور بھی پھر بھی باقی تھا۔ وہ چیخا، پیچھا کرو، یہ بھی ایک جادو ہے۔ وہ اپنی فوج سمیت سمندر کے اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ بیچ میں پہنچے، پانی واپس آ گیا، لہریں اٹھی، گھوڑے ڈوب گئے، تاج بہہ گیا اور فرعون کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ ڈوبتے ہوئے اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کا جسم سمندر سے باہر نکال دیا تاکہ آنے والے لوگ سبق حاصل کر سکیں۔ نہ اس کا تخت بچا، نہ تاج، بس ایک کہانی رہ گئی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، کیونکہ اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔